السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب زدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ بچے کیسے ہو؟ سمجھتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کلاس شروع کرتے ہیں۔ اس کے پہلے کچھ باتیں کیا ہیں، پچھلے کلاس میں ہم باقی رکھا تھا، انشاءاللہ وہ آج بتائیں گے۔ مطلب ہم قرآن کے سبب النزول کے بارے میں بتا رہے تھے نا۔ سبب النزول الگ الگ واقعوں کے لیے ایک ہی آیت کبھی سبب النزول ہو کے آتی ہے، کبھی کیا ہے بہت ساری آیت ایک ہی کیا ہے وہ واقعہ پر آتی ہے۔ ایسا بہت سارے چرچہ ہم کیے تھے نا، تو اس طرح اور ایک چرچہ ہے، تو ہم اس سب کا مثالیں بھی بتائے ہیں، بہت ساری مثالیں بتائے ہیں۔ تو انشاءاللہ اسی طرح اور ایک چرچہ ہے، حل العبرت بعموم اللفظ ام بخصوص السبب۔ ایک آیت کے جو الفاظ ہے وہ الفاظ عام ہو کے اس کو اعتبار کیا جاتے ہیں، یا کسی سبب کا اوپر بس خاص ہو کے اعتبار کیا جاتا ہے۔ کبھی سمجھ میں آیا نہیں ہوگا نا۔ مطلب ایک آیت نازل ہوئی ہے، وہ آیت کی جو الفاظ ہے وہ پوری کائنات کا مطلب جتنے بھی ایک واقعہ کے اوپر آئی ہوئی آیت، وہ آیت دنیا میں جتنے بھی اسی طرح جتنے بھی واقعہ ہوتے ہیں، نہیں تو ایسے جو بھی کامیں چلتے ہیں، وہ سب کا اوپر یہ آیت کیا ہوتا ہے، عام ہوتا ہے، یا کیا ہے سب کو یہ سب کے اوپر یہ آیت شامل ہوتی ہے، یا جس کے اوپر جو سبب کے اوپر وہ آیت نازل ہوئی ہے اسی پر بس خاص ہوگا، اور وہ کبھی بھی عام نہیں ہوگا۔ اس طرح ہے، یعنی یہی ہے ہمارا چرچہ۔ ابھی سمجھ میں آیا؟ مطلب اور ایک بار، ایک آیت اگر نازل ہوئی تو آیت نازل ہونے کے ایک سبب ہوگا نا، وہ سبب پوری دنیا میں اور جتنے بھی باتیں اس طرح ہوتے ہیں اس کے لیے بھی وہ آیت کیا ہے، یہ اعتبار، وہ آیت اس کا بھی سبب ہو کے اعتبار کیا جا سکتے ہے، یا جو واقعہ پر نازل ہوئی ہے وہی واقعہ پر کیا ہے اس کا بس سبب النزول ہو کے اس کو رکھ سکتا ہے۔ اس طرح ماننا صحیح ہے یا نہیں، سمجھے؟ اس کے بارے میں ہمارا چرچہ۔ تو علماء لوگ ہر ایک باریک جو چیزیں ہیں، جو باتیں ہیں، سب کے بارے میں وہ لوگ کیا ہیں خوب چرچا کیے ہیں۔ سب میں وہ لوگ ان کو کیا ہے ایسے مسئلوں کے جو اصل ہے، اصول ہے، اس میں وہ لوگ اختلاف بھی کیے ہیں بہت سارے چرچوں میں۔ تو اسی طرح وہ لوگ اس کے بارے میں بھی چرچا کیے ہیں۔ ایک آیت عام ہو کے کیا ہے مانا جاتے ہیں، یا جو سبب النزول ہے اسی پر بس خاص ہو کے مانا جاتا ہے، اعتبار کیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی ان کے بیچ میں اختلاف ہے، علماء لوگوں کے بیچ میں اختلاف ہوئی ہے، سمجھے؟ تو اگر جیسے کہ ابھی جیسے بتایا، تو اس میں اکثر علماء لوگ کیا کہتے ہیں، ان کے سب کی رائے اسی طرح ہے۔ مطلب ایک آیت نازل ہوئی تو وہ کسی نہ کسی سبب کے اوپر نازل ہوئی ہوگی، بلکہ اسی طرح جتنے بھی واقعہ دنیا میں ہوتے ہیں سب واقعوں پر یہ آیت اس کے سبب ہو کے رکھ سکتا ہے، وہ سبب النزول ہو کے سمجھ سکتا ہے، نہیں تو اسی میں جو حکم ہے وہ حکم اس میں بھی چلایا جا سکتا ہے۔ اس طرح بتائیں، یہی ہے صحیح، سب سے بہترین جو رائے ہے، سب سے صحیح
قول یہی ہے، اس طرح ہی ہے۔ اور کچھ لوگ اور دوسرے بھی رائے ہے کیا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، مطلب جس پر جو واقعہ پر آیت نازل ہوئی ہے وہی واقعہ کے لیے وہ آیت خاص ہے، تو اس سے کیا نہیں ہے، حکم استخراج نہیں کر سکتے، نہیں تو دوسرا یہ کہ اسی طرح جو واقعہ ہوتا ہے اس کے لیے یہ آیت کیا نہیں ہے، اس کا حکم یہ واقعہ میں شامل نہیں ہوگا، اس طرح بولنے والا بھی ہے۔ ان سب کو اپنا اپنا کیا ہے رائے ہے، اور ساتھ میں اس کے لیے ان کا دلیل بھی ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور دیکھیے تو سیوطی امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، ہے نا، کتاب کون سا ہے، الاتقان فی علوم القرآن، الاتقان فی علوم القرآن میں کون علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کیا ہے، اکثر دلیل جو ہے قرآن سبب نزول کے بارے میں، مطلب یہ آیت دوسرے واقعوں پر بھی کیا ہوگا، کیا وہ شامل ہوگا، دوسرے واقعوں کو بھی پہلے جو آیت نازل ہوئی ہے وہ عام واقع مانا جا سکتے ہیں، اسی پر آنے والی بہت ساری دلیل ہے یہ بول کے کیا ہے سیوطی امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جیسے مطلب صحابیوں کے بیچ میں ایک آیت نازل ہوئی ہے، وہ آیت کا سبب وہیں پر جو صحابی لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہو سکتے ہیں، بلکہ وہ بعد میں اسی طرح اگر واقعہ ہوا تو وہ لوگ وہی آیت کو اسی واقعہ کے لیے بھی کیا کرتے ہیں، مطلب کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد اسی طرح اگر واقعہ ہوا تو لوگ اسی آیت کو اس واقعہ کے لیے بھی رکھ دیتے ہیں، سمجھے، اس طرح بولنے کا، اس طرح یہ بہت سارے دلیل ہم کو صحابہ کرام سے ملتا ہے، اس لیے ہم بھی یہی بولتے ہیں کہ ہے ایک آیت بہت سارے واقعوں کے لیے اعتبار کیا جا سکتا ہے، سمجھے۔ دیکھیے کس طرح ہے آیت الظہار، کیا آیت نزول آیت الظہار کیا ہے، آیت الظہار کا لہار کا آیت نازل ہونا، لہار کا آیت مطلب وہ ایک جاہل زمانے کے ایک ٹرم ہے، مطلب لوگ ایسے بلاتے تھے کہ انتی کلہری امی، آپ میری ماں کی پیٹھ کی برابر ہے، اس طرح اگر اپنی بیوی کو اگر بتایا تو کیا ہوگا، پھر وہ بیوی کے ساتھ کیا نہیں کر سکتے ہیں، ان کو رہ نہیں سکتے، مطلب ماں کی طرح ہو گئی، تو پھر اس کے ساتھ رہنا، اس کے ساتھ جمع کرنے سب ان کے وہ زمانے میں حرام تھا، نہیں تو وہ لوگ اس طرح سمجھتے تھے، بلکہ یہ تو کیا نہیں ہے، اسلام کے مطابق وہ صحیح نہیں ہے، مطلب یہ ایک صحابی کون سلامت بن صخر رضی اللہ عنہ شاید وہ اپنی بیوی کے بارے میں اس طرح بتایا، پھر کیا ہے پھنس گئے، مطلب پھر اپنی بیوی کو واپس لانے کا کچھ آپشن نہیں ہے، تو یہ تو ایک جاہلیہ عادت ہے، تو کیا کیا ہے اس طرح اور بھی ہے آیت الظہار، مطلب اور کیا ہے انتقا بنتی، مطلب تم میرے بیٹی کے جیسا ہے، تو تم میری کیا ہے بہن، انتقا اختی، مطلب تو میری کیا ہے بہن کی جیسے سب بتائے، تو کیا بہن کو تو جمع نہیں کر سکتے ہیں، لڑکی کو تو جمع نہیں کر سکتے، اس طرح بہت ساری باتیں ہیں نا، تو یہ لفظ بولنے سے پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کیا ہے ان کا جو نکاح کا عقد ٹوٹ جاتا تھا، مطلب پھر وہ ایک بیوی ہو کے ان کے ساتھ رہنا لائق نہیں ہوتا تھا، تو اس طرح کیا ہے سلامت بن صخر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا، تو ان کے بارے میں آیت الظہار نازل ہوئی ہے، تو یہ جو آیت مطلب کیا ہے اس میں کچھ حرج نہیں ہے، اور کیا نہیں اس طرح نہیں ہوتا ہے بول کے ایک آیت ہے، تو یہ جو بات ہے یہ آیت اور اس کے بعد سلامت بن صخر رضی اللہ عنہ کے جیسے جتنے بھی لوگ بولتے ہیں سب کو یہ آیت الظہار کیا ہوتے ہیں
اس کا کیا ایک حکم ہو کے نہیں تو اس کے دلیل ہو کے کیا ہیں صحابہ کرام سمجھتے تھے، سمجھے۔ اور آیت اللعان کیا ہے لعنت کیا کسی آیت اللعان فی شان ہلال بن امیہ، ہلال بن امیہ کے بارے میں جو لعنت کی جو آیت ہے نازل ہوئی ہے وہ بس ہلال بن امیہ کے لیے رضی اللہ عنہ کے لیے نہیں ہے، سوری ہلال بن امیہ ہلال بن امیہ کے بارے میں نہیں ہے، پھر کیا ہے اس طرح جو بھی لوگ ہوتے ہیں سب کے لیے آیت اللعان مطلب کیا ہوگا حکم میں شامل ہو جائے گا۔ اور اسی طرح ہے حد القذفی فی رمات عائشہ رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت سارے کیا ہیں صحابیوں کے بیچ سے ہی کچھ لوگ کیا کرتے تھے، عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں قذف کیے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ اس طرح کی بول کے کچھ لوگ قذف کیے ہیں، مطلب وہ لوگ دیکھے نہیں بلکہ وہ لوگ اپنے شک کے کیا ہے ان کی شک و شبہت کی وجہ سے وہ لوگ کیا کیے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کو ایسا قذف کیے، سمجھے، الزام لگائے۔ تو ان کے آگے قذف کے بارے میں جو حد کے بارے میں جو آیت نازل ہوئی ہے وہ آیت بس کیا نہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کی اور جو صحابہ کرام ہیں ان کے اوپر بس نہیں ہے، اس طرح جتنے بھی کیا ہیں لوگ ہیں، جتنے بھی اور آدمیوں کے بیچ میں یہ بات اگر ہوتی ہے سب کے لیے یہ آیت کیا ہوتا ہے دلیل ہوتی ہے۔ اور ایک مرتبہ کیا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت مطلب ابن عباس رضی اللہ عنہ اس طرح کہیں کیا ہیں ایک حکم ایک آیت کیا ہوتے ہیں اس جس طرح جس چیز کے لیے نازل ہوئی ہے اسی طرح جتنے بھی واقع ہوتے ہیں سب کے لیے وہ آیت عام ہو جاتی ہے۔ اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائے تو اس کے بارے میں ایک روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی، وہ روایت بتاتے ہیں نجد الحنفی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ ایک مرتبہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والی دونوں کے ہاتھ کو کیا کرنا ہے کاٹنا ہے۔ یہ تو یہ آیت کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا یہ آیت خاص ہے یا عام ہے، مطلب یہ حکم اس دن کس کے بارے میں نازل ہوئی تھی، ان کے لیے بس خاص ہے یا پوری دنیا میں کیا جہاں بھی چوری ہوتی ہے سب کے لیے آیت عام ہے، سب کے لیے آیت عام ہے اور سب کا یہ حکم سب کے اوپر یہ حکم چلایا جا سکتا ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائے ضرور کیا ہے یہ سب کے لیے ہے، عام ہے، کیا نہیں یہ خاص نہیں ہے، سمجھ میں آیا۔ اور ابن تیمیہ فرماتا ہے کیا اس کے بارے میں یہ باب میں اس طرح بہت سارے کیا ہے آیتیں ہیں، سمجھے، مطلب جیسے صحابہ کرام فرماتے ہیں هذه آیت نزلت فی کذا، فلان کام میں نہیں تو فلان واقعہ میں آیت نازل ہوئی ہے۔ اور کبھی وہ لوگ خاص ہو کے اس طرح بتاتے تھے کیا ہیں کسی اگر شخص ہے تو شخص کو تعین کر کے کہتے تھے اس طرح کے ہیں ان آیت اللعان نزلت فی امرات ثابت بن قیس، کہ ثابت بن قیس کے بارے میں کیا ہے آیت اللعان نازل ہوئی ہے، اور سمجھے اس طرح وہ لوگ کیا ہیں بتاتے تھے، بلکہ اس کا مطلب کیا ہے بتائے ہیں، پھر بھی اس کا یہ حکم دوسروں کے لیے بھی کیا ہوتا ہے عام ہو جاتے ہیں جیسے لہار کے بارے میں اوپر بتایا نا، کس کے بارے میں سلمۃ بن صخر کے بارے میں بتایا، وہی بات کیا ہے کس کا ثابت بن قیس کے بارے میں ان کی بیوی کے بارے میں بھی کیا ہے صحابہ کرام بتائے تھے، یہ آیت
ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے بول کے، سمجھے. اور آیت الکلالت، آیت الکلالت کلالت کا اصل معنی کیا ہے؟ کیا بولتے ہیں، تکان ہے. کلالت معنی ایک معنی التعب، مطلب تکان کو بولتے ہیں کلالت. اور دوسرا ایک معنی اکلیل کا، اکلیل جو لفظ ہے اس سے آیا ہوا ہے. اکلیل معنی مکڑ، دونوں معنی ہے. تو کلالت کا مراد یہ ہے، مطلب ایک آیت الکلالت بولا تو یہ وراثت، مال. ایک آدمی مرنے کے بعد مال کیا کرتے ہیں ہم، اپنے وارث کو دیتے ہیں نا. تو اسی کا مسئلہ ہے یہ کلالت. آیت الکلالت بولا تو ایک آدمی مر گیا، اس کو بیٹا بھی نہیں، اس کو ابو بھی نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں ہے، سمجھے. تو ادھر تکان ہے، کس طرح بولتے ہیں، تکان کی آیت ہے، کس طرح بولتے ہیں، مطلب بیٹا بھی نہیں ہے اور ابو بھی نہیں ہے. اس کا مراد ایک آدمی جب چھوٹا ہو جاتے ہیں اس کو سنبھالتے ہیں کون، ابو، ہے نا. اور ایک آدمی جب بڑا ہو جاتے ہیں، بوڑھا ہو جاتے ہیں، تب اس کو سنبھالتے ہیں کون، بیٹا. تو اس طرح ہے نا. تو یہ آدمی جب مر گیا اس کو کیا نہیں، بیٹا بھی نہیں ہے، ابو بھی نہیں ہے. مطلب وہی ہے کلالت کی حالت ہے، تکاوٹ کی حالت ہے. تو اس لیے ایسا نام آ گیا. ایک روایت ہے وہ. تو یہ جو بات ہے، تو اس کو بیٹا بھی نہیں، ابو بھی نہیں، بلکہ کون ہے، اس کو کوئی کون بہن ہے، سمجھے. انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ لوگ خوب پڑھیں گے فرائض کے باب میں، فقہ میں. تو کیا ہوا، تو ایسا ہو تو کیا ہے، یہ آدمی کے جو وراثت ہیں، وہ وراثت کا آدھا کس کو جائے گا. ایک اگر بہن اگر ہوتی تو بہن کو ملتی ہے، سمجھے. اور یہ 2 بہن ہیں، 3 بہن ایسا کچھ ہیں تو ثلثانی ملتے ہیں. انشاءاللہ دوسرا چرچ ہے تو ہم کو ادھر بولنے کی ضرورت نہیں. تو کیا ہے، یہ آیت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کلالت. تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے بول کے بس یہ جابر رضی اللہ عنہ کو خاص نہیں ہے، پھر کیا ہے، وہ عام ہے. اس طرح جس کو بھی ہوتا ہے سب کو یہ عام ہے، سمجھے. تو کیسے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بیمار ہوئے تھے، اس وقت وہ کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بتائے، سمجھا. تو پھر وہ بیماری میں ان کو وفات نہیں پائی ہیں، پھر بھی یہ مطلب جابر اللہ عنہ کو وفات کے ٹائم میں کتنا 6 یا 7 بہنیں تھے، سمجھے. تو ان کے معاملہ میں ان کے بارے میں آئی ہے کیا، آیت الکلالت. اوکے. اس طرح ہے کیا بنو قریظہ اور بنو نذیر، ان جیسے کیا ہے قوم کے بارے میں کیا ہے نازل ہوئی ہے، ان یحکم بینہم بما انزل اللہ. مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو نازل کیا ہے اسی سے، اس چیز سے کیا ہے، اس حکم سے ان کے بیچ میں حکم چلائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں. تو ان کے بیچ میں جو بھی باتیں ہوتی ہیں، تو جو بھی مسئلہ حل کرنا پڑتے ہیں، تو اسی کا مطلب، اور اللہ کے احکام پر کیا کرنا ہے، اس کو حل کرنا پڑتے ہیں. تو اسی طرح اگر دوسرا کسی کو اگر ہوتے ہیں تو ان کو بھی اسی طرح اللہ کے حکم کے مطابق کیا کرنا پڑے گا، حکم چلانا پڑے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور بھی ٹائم لمبا ہو گیا تو جلدی ختم کرتا ہوں. تو اس میں ایک بات کیا ہے، زمخشری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابن تیمیہ فرماتے ہیں کیا ہیں، تو اس کو اگر کوئی کیا کرتے ہیں، یہ کسی کے اوپر اگر خاص سے بولنے والا اگر ہوتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آدمی ایک عقل والا، مطلب عقل مند ایک مسلم کو یہ کہہ نہیں سکتا یہ آیتیں کیا ہیں کہ خاص ہیں
بل عام نہیں ہے. اگر ایک اچھا ایک مسلم کو نہیں بول سکتا ہے, سمجھے. زمخشری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کیا ہیں سبب, کبھی سبب کیا ہے خاص ہو سکتا ہے, خاص ہونا جائز ہے, بلکہ اس کے جو وعید ہے, مطلب اس میں جو دھمکی دیتے ہیں, جو دھمکی ہوتی ہے, اور دھمکی کیا ہے عام ہے. مطلب وہ گناہ جو لوگ کرتے ہیں سب کے لیے کیا ہوگا, وہ گناہ لائق ہوگا, سوری کیا ہے اس کا حکم عام ہوگا. مطلب ایک زمخشری اللہ نے کیا فرماتے ہیں, جو آیت نازل ہوئی ہے, آیت کیا ہوگا وہ آدمی پر, جس کے اوپر نازل ہوئی ہے اس کے اوپر خاص ہوگا, بلکہ اس کا جو حکم ہے وہ کیا ہوگا عام ہوگا. کیونکہ اسی طرح جو لوگ بھی گناہ کرتے ہیں وہ سب ان کو بھی ملنا ہے, دوسروں کو بھی ملنا ہے. ٹھیک ہے, ٹائم زیادہ ہوا. ٹھیک ہے, السلام علیکم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.